کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. السلام علیکم دوستو, عزیز و رفیقو, کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آج میرے ساتھ میرے دو بہت ہی پیارے بھائی اور دوست جو دعوت دین کے حوالے سے صرف انگلینڈ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں موجود ہیں. عمران حسین, عیسیٰ خان. بہت شکریہ بھائیوں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے ان کو زیادہ تر انگریزی میں سنا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ آپ نے عمران کو اردو میں سنا تھا اور آج آپ انشاءاللہ عمران کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کو بھی اردو میں گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ. تو کیا حال چال ہیں بھائی آپ دونوں کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ. میرے لیے تو تھوڑی سی آسانی ہوگی, میں نے پہلے ایک بار کر چکا ہوں یہ, تو بالکل بالکل. نہ صرف آپ کر چکے ہیں بلکہ اتنے مجھے کامنٹس آئے ہیں کہ عمران حسین اردو بھی بول سکتا ہے. یعنی لوگ حیران ہیں اس بات پہ کہ عمران اردو بولتا ہے. اچھا یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے. حمزہ زورسز جو ہیں وہ ان کو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شکل سے پاکستانی لگتے ہیں, اور عمران حسین میرے خیال سے شکل سے جو ہے وہ گریک لگتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان سے ہے, یہ بھی پاکستان سے ہے ماشاءاللہ. اور ہمارا چینل جو ہے وہ ویسے تو سارے دنیا کے لیے, لیکن چونکہ اردو میں چینل ہے اس لیے یہ خاص ہم پاکستانیوں کے لیے ہے. تو انشاءاللہ آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ عیسیٰ میں اور عمران حسین جب بیٹھے تھے تو ہم نے جس موضوع پر بات کی تھی وہ یہ تھی کہ الحاد جو ہے اس کے 3 ایسے کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے کچھ مسلمان جو ہیں وہ الحاد کی جانب راغب ہو جاتے ہیں, چھوڑ بیٹھتے ہیں اسلام کو, محروم ہو جاتے ہیں اسلام کی نعمت سے. تو وہ عمران نے ہمیں بتایا تھا الحمدللہ. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے ایتھیزم کی جانب سے, الحاد کی جانب سے, کہ بھائی الحاد نام ہے ریشنلٹی کا. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریشنلسٹ, یعنی وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا, تو یعنی یہ اپنے آپ کے لیے ریشنلسٹ کا اور فری تھنکرز کا اور اس طریقے کی جو فینسی ٹرمز ہیں نا, بڑے خوبصورت جملے کہ لوگ بولتے ہوئے بھی کہیں بھائی واہ کیا بات ہے, ہم کسی بڑے زبردست انسان سے بات کر رہے ہیں. اچھا, ایک حلیہ بھی بناتے ہیں اپنا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات سگار ہاتھ میں ہوگا اور خاص جو ہے وہ سوٹ ٹائی اور بڑے ایک خاص پوش انداز میں گفتگو کرنا, تاکہ سامنے والا بیچارہ پہلے ہی اتنا مرعوب ہو جائے کہ یار اتنا اچھا آدمی کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہوگا, مان لو اس بات کو. تو یہ ریشنلسٹ کا جو ڈھکوسلا ہے کہ بھئی الحاد کا مطلب ہے ریشنلٹی, عقل ہے, آپ اگر واقعی عقل مند انسان ہیں تو آپ ملحد ہیں. اس کو آج اس ببل کو, یہ جو ایک مفروضہ ہمارے ہاں موجود ہے, اس کو آج ہم ایکسپلور کرتے ہیں, توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم 3 ایسے استدلال ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں جن سے یہ بات سامنے آئے کہ بھائی یہ سارا ڈھکوسلا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ الحاد اور ریشنلٹی کوئی ایک چیز ہے. تو انشاءاللہ اس معاملے میں آغاز کرتے ہیں. عمران, میں پہلے تم سے بات کرنا چاہوں گا. تمہارے خیال سے کون سا وہ پہلی وجہ ہوگی کہ جو اس بات کو دکھاتی ہے کہ الحاد عقل کے مطابق نہیں ہے, ریشنلٹی کے خلاف ہے؟ اچھا, بسم اللہ. تو عظیم بھائی, پہلی چیز, ہم جب الحاد کی بات کرتے ہیں, جو ملحد ہیں ان کی بات کرتے ہیں, تو ان کی بلیفز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنرلی اسپیکنگ, ابھی جو الحاد ہے اس کے بہت سارے فیسٹس ہیں, اس کی بہت ساری شکلیں ہیں اس کی. کوئی ملحد جو ہیں وہ نیچرلسٹ ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اور سافٹ ٹائپ آف ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں چلو خدا میں نہیں مانتے, اللہ میں نہیں مانتے, لیکن کوئی چیز ہے, ہو سکتی ہے, یعنی جیسے ڈیسٹ بھی کہتے ہیں نا. صحیح بات ہے, اسپیکٹرم ہوتا ہے ان کا, ٹھیک ہے, جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, لیٹس بی ا بٹ نیوانس, اوکے, سو ہیلنگ فیئر بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیر از اے ہول اسپیکٹرم, اوکے, صحیح. تو جو جنرلی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کا جو جنرل ویو ہوتا ہے, جو جنرلی اسپیکنگ پورے اسپیکٹرم کے اوپر اس کا نا جو اس کی جو ریالٹی ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہے. صحیح. اور وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, there is no personal creator. صحیح. یعنی اصل بات یہ ہے کہ پرسنل خدا کو ماننے میں جن کے سامنے, یعنی جس خدا کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے یا اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے, اصل میں یہ اس سے بھاگتے ہیں. اور زیادہ تر جو آج کل کے ملحد ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, وہ نیچرلسٹ بھی ہیں. ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں میں, نیچرلزم کیا ہے. نیچرلزم میننگ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے سب مٹیریل ہے. صحیح. مٹیریل, جو مٹیریل ایگزسٹنس ہے یونیورس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی مٹیریلسٹ کو ہم اردو میں مادیت پسندی کہتے ہیں, مادیت پسندی کی بات ہو رہی ہے. ہاں, تو اس کے علاوہ کوئی چیز, کوئی شے نہیں ہے. مطلب جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں ابھی, اٹس کم فرام سم تھنگ پرائر وچ از آلسو فزیکل.
یعنی سب کچھ میٹر ہے, میٹر اور انرجی کے درمیان گھوم رہا ہے ایک اندھا بہرا. ایک مٹیریل چیز دوسری مٹیریل چیز سے آئی ہے, صحیح, بس اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیر از نو سپر نیچرل, صحیح, اس مٹیریل دنیا کے علاوہ کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم ویو کو بھی فالو تھرو کریں, and we go down, جیسے ہم کہتے ہیں go down the rabbit hole, صحیح, اسی یہ جو ٹریل آف تھاٹ ہے اس کے ساتھ میں چلیں تھوڑا سا, صحیح, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس پوری کائنات میں ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہے, اٹس ون بگ ایکسیڈنٹ. یعنی یہ جو کائنات ہمیں اپنے اس بھرپور نظم کے ساتھ نظر آ رہی ہے, یہ عظیم کائنات صرف ایک حادثے کا نتیجہ ہے. ہاں, ایک رینڈم ایکسیڈنٹ, ایک رینڈم حادثہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مطلب ہے شروع سے اگر آپ سمپل ایگزامپل چاہتے ہیں تو اٹس لائک جو ایٹمز ہوتے ہیں, مالیکیولز ہوتے ہیں, یہ ملینز اینڈ ملینز آف ایئرس کے over millions of years they've been colliding and bumping into each other, and eventually they formed into everything we see in the world today. صحیح, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ان رینڈم ایٹمز کے ذریعے سے آیا ہمارے. You know, I'm sorry to cut you guys نہیں off. بالکل بولو. Before I start, look, I just need to apologize to the viewers because my Urdu is really bad. I did the It's same really thing broken, last so week. you go easy on me, yeah. بولو بس, اردو بولنی ہے. میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا بہت پہلے, ایتھیزم لیگو کا ویڈیو, اب میں بھی آپ ادھر نیچے بہت مشہور ہوا تھا وہ. جب ہم لوگ بات کریں آپ ادھر نیچے ادھر پلے کر دیں انشاءاللہ. صحیح, میں انشاءاللہ لگا. بہت سمپل آئیڈیا تھا. میں نے کیا کیا, میں نے ایک پیکٹ لیا, میں نے اس کے اندر لیگو پیسز ڈالے ہیں. وہ لیگو اوریجنلی ایک ہیلی کاپٹر تھا, میں نے اس کو پیکٹ کے اندر ڈالا, میں نے شیک کیا, پھر میں نے کھولا, پورا ہیلی کاپٹر اس کے اندر بنا ہوا تھا. تو میں ہنس رہا تھا, سب لوگ ہنسنا شروع ہو گئے, ویڈیو وائرل ہو گیا تھا, ایک دم ملینز آف ویوز. اوکے, تو سب سے بڑا آرگیومنٹ جو میں کامنٹ سیکشن میں تھا ایتھیسٹ کے ساتھ, کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ میں ڈیبیٹ کرتا تھا ان کے پاس کامنٹس میں, وہ لوگ بولتے تھے ایولیوشن میں, پھر آتا تھا بولتے تھے ایولیوشن از ناٹ اے رینڈم پروسیس, ایولیوشن ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے, ٹھیک ہے. تو میں بولتا تھا اچھا تو شروع کدھر سے ہوا ہے سسٹمیٹک پروسیس, وہ رینڈم ایونٹ سے تو شروع ہوا ہے, بگ بینگ ایکسپلوژن کمپلیٹلی رینڈم, اوکے, اینڈ دین سڈنلی now we choose, اب ہم نے چوز کیا کہ یہ سسٹمیٹک ہے, اب آپ نہیں بول سکتے یہ رینڈم ہے. ہاں نہیں, پہلے بس رینڈم ہوا ہے, اب سسٹمیٹک, لیکن اب سسٹمیٹک ہے, اب آپ کچھ نہیں, کیونکہ اب یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے نا, پہلے سوٹ نہیں کرتا تو رینڈم ہے. ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اب یہ اب رینڈم نہیں بولے, اب یہ سسٹمیٹک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو it's hilarious because this is what we say, ہم لوگ بولتے ہیں no it's systematic. It shows the power of Allah, that how it started from a big bang, which we all agree, and look how it became systematic. To say that it, you know, nothing that we've experienced in life, جو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر جگہ میں, کبھی زندگی میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ سڈنلی ایک ایکسپلوژن تھا ایک آرٹ یونیورسٹی میں اور سب آرٹ پیسز نکل گئے, اوکے, انٹریکیٹ, مطلب پینٹنگ آف اٹلی نکل گیا رینڈم ایکسپلوژن سے. نہیں, لیکن آپ بھی ہنسیں, لوگوں بھی ہنسیں گے, وہ بولیں گے کیا بکواس بات کر رہے ہیں. ایتھیسٹ بھی یہی بولیں گے کہ کیا یہ بات کر رہے ہیں, کبھی اٹلی کا ایک پینٹنگ بن جائے گا پینٹ فیکٹری ایکسپلوژن میں, کبھی زندگی میں نہیں ہوئے گا. تو why do we take that and say oh no when you think about the universe anything is possible, کچھ بھی ہو سکتا ہے except اللہ یا قرآن, یہ سب نہیں ہو سکتا. حد یہ ہے کہ جو لا آف تھرموڈائنمکس ہے اور کنزرویشن آف انرجی کی جو بات کرتے ہیں کہ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹرائڈ, یہی بات آپ کہہ دیں کہ گاڈ کین نیور بی کریٹڈ نور ہی کین بی ڈسٹرائڈ, تو انہیں الرجی ہو جائے گی. انرجی کو مان لیں گے, نہیں گاڈ کے بارے میں نہیں بول سکتے, وہ الرجی ہے. بیکاز اگر آپ وہ بولے پھر ہم لوگ کا پورا آرگیومنٹ ان لوگوں کا کلاپس ہے. بالکل. اچھا ایک چیز میں اس میں جو ہے نا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ دونوں اس پہ مجھے بتاؤ. میں نے یہ دیکھا ہے یار کہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ملحدین ہیں, مثال کے طور پہ لاسٹ ٹائم میں پروفیسر برائن کاکس کو جو ہے وہ سن رہا تھا, تو وہ کہنے لگے جی ملحد ہیں, وہ بھی ایتھیسٹ ہیں اور فزسسٹ ہیں, کوانٹم میکینکس کو پہ کمانڈ رکھتے ہیں, اس پر وہ بات کر رہے ہیں سارا کچھ, اور نیچر کا جب وہ بیان کر رہے ہیں تو نیچر کی وہ ایسے تعریف کر رہے ہیں اور اس کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہیں جیسے کوئی ایک بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے. یعنی وہ اس مدر نیچر کو, جس کو وہ مدر نیچر کہتے ہیں, اس کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کیا حسن ہے اس کا. ہاں یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مدر نیچر کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سپریم کانشیسنیس کہہ دو, سپریم انٹیلیجنس کہہ دو, کلیکٹیو کانشیس, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی فینسی ٹرم ایجاد کرو, بس گاڈ کے لفظ سے ہم الرجی ہیں, گاڈ کی بات نہیں ہونی چاہیے. ان کا یہی مسئلہ ہے. دیکھیں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے, ہم کیونکہ ہم اس پہ غور کریں, اس کے بارے سوچیں, ریفلیکٹ اینڈ پونڈر اوور, اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم یہی جانیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے, اس کو بنانے والا چلانے والا کوئی ہے, اور اس کا خالق ہے. بالکل.
تو یہ ایک فطری کنکلوژن ہے اور ایک ریشنل کنکلوژن ہے, عقلی, یہ نیچرل کنکلوژن ہے انسان کے لیے, یعنی کامن سینس ہے یہ, اٹس کامن سینس. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر ایک چھوٹی سی کرسی بھی دیکھتے ہیں, کرسی میں کوئی اتنا زیادہ ڈیزائن نہیں ہے, لیکن آپ ایک کرسی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے 4 پائے لگے ہوئے ہیں, اس کی جو ہے نا ایک پیچھے بیک پر جو ہے نا تختہ لگا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ خود نہیں بنی, ٹھیک ہے, یہ درخت نہیں ہے, یہ مائک ہے. یعنی اب یہ مائک جو ہے نا یہ اس کا پورا ایک سسٹم ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. میں ایک چیز بتاتا ہوں, یہ آپ کو نہیں پتا, یہ آپ سے آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ خود بن گیا. اچھا, یہ عجیب سی بات ہے, کھڑکی کھلی ہوئی تھی, اچھا, یہاں پہ تھوڑی وقفے پر ایک میٹل فیکٹری ہے, اچھا, اور پلاسٹک فیکٹری ہے, وہاں سے چیزیں اڑی ہیں. اچھا, موسم ہی ایسے تھا آج. اچھا, وہ کچھ ایسے جو ہے نا حادثاتی چیزیں, گریوٹی کی حرکت بھی کوئی ایسی تھی کہ چیزیں اڑی ہیں وہاں سے اندر آئی. اس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا, بک پڑھ رہا تھا, اور سڈنلی ہوا کے اندر اڑنے لگی ہیں, اور گھوم گھوم کے ایک دم سے آ کے نیچے لینڈ کیا, اور یہ مائک بنا. ارے واہ, یعنی یہ لوہا جڑ گیا, یہ پلاسٹک لگ گئی, یہ فنکشنلٹی آ گئی, اس کے اوپر کام کرنے لگا, یہ اس سسٹم میں جا کر فیڈ ہونے لگا. یوز کرنا بھی اس کو, لیکن ہو سکتا ہے یار ملینز آف ایئرز میں ایسا ہوا. یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں, کوئی بھی ریشنل انسان سے اگر یہ پوچھیں گے آپ, یہ میری جو میں نے کہانی بتائی ہے, اس کو پوچھیں گے کیا یہ سچ ہے, مجھ پہ ہنسیں گے لوگ, بالکل کہیں گے میں پاگل ہوں, ٹھیک ہے نا. اگین انٹیوٹیولی ریشنلی اٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس. لیکن ابھی ہم تو ایک سمپل مائک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بالکل ایک سادی سی مشین ہے انسان کے مقابلے میں دوسری تخلیق کائنات, یعنی جس ان کوسموس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کہکشاؤں کی, تو اتنی پرہیبت ہیں کہ انسان سہم جاتا ہے ان کی عظمت. میجورٹی آف دیز ایتھیسٹ, یہ لوگ ہم لوگ سے زیادہ یہ جانتے ہیں. ان لوگ نے بایولوجی اسٹڈی کیا ہوا ہے, ان لوگ ڈاکٹرز بھی ہیں, انہوں نے بایو میڈیسن یہ سب کیا ہوا ہے, بٹ they still don't connect it because it's as if when Allah بولتا ہے قرآن میں that I will, میں کیونکہ ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں نا یہ ایتھیسٹ کیسے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے کچھ, یعنی اتنی سائنس اللہ اتنا سامنے ہے, لیکن میں بھی بہت کنفیوز تھا. میں سوچتا تھا کہ یہ either کچھ ان لوگوں کا پرابلم ہے, لیکن then I realized کہ اللہ بولتا ہے کہ میں ان لوگ کو بلائنڈ بنا دوں گا, میں ان لوگ کا ہیئرنگ بند کر دوں گا کہ یہ لوگ کچھ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. تو آپ اس کے سامنے جو بھی ہو, اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی فوراً کامنٹ آ جانا ہے کہ بھائی اللہ ہی تو اندھا کر دیتے ہیں, اور جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بھی ایکسپلین ہوا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تفکر نہیں کرتے, جو ہدایت حاصل کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نا بہت ساری نعمتیں ایسے بھی دے دیتا ہے, کسی کو اولاد دے دیتا ہے, رزق دے دیتا ہے, بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے, آپ دعا نہیں مانگتے اس کے لیے کوئی نفل نہیں پڑھتے پھر بھی دے دیتا ہے. لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اگر آپ کے اندر ول ہے, آپ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ امتحان کی بنیاد ہی یہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہدایت اسی کو ملتی ہے. اور اگر کوئی استعمال ہی نہ کرے, تو جس طرح آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ استعمال نہ کریں, ہاتھ استعمال کرنا بند کر دیں, تو کچھ عرصے میں وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر, جسے فوات کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں, جو پوری آپ کی فیکلٹی ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تالے لگا دیتے ہیں. اسی بات پہ عظیم بھائی, ایک میں آج صبح ہی سوچ رہا تھا جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں قرآن میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کھلی آیتیں دے دی ہیں. صحیح. enough, there is enough signs there for those that want to see. اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں افلا تعقلون, افلا یدبرون, عقل کیوں نہیں استعمال کرتے, پونڈر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. On this point ہم لوگوں کو کلیریفائی کرنا چاہیے that we don't have any hatred towards any atheist. جو بھی پاکستان سے ہم لوگ کا کوئی hatred نہیں ہے. It's actually very good کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں, آپ لوگ کوشچن کر رہے ہیں, لیکن کوئی لوگ ایتھیسٹ ایسے ایکسٹریم میں لے جاتے ہیں. اوکے, لوگ اسلام کو ہیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, بیش کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ آپ کو ایسے اٹیک نہیں کرنے ڈائریکٹ. ہم لوگ بول رہے ہیں کہ دیکھیے آپ سوچیے, بٹ آپ سوچیے پہلے. یہ نہیں کہ آپ سوچے نہیں, آپ ڈائریکٹلی ایتھیسٹ پروفیسرز کے پاس چلے جائیں, سوچے نہیں, اور آپ یہ بکواس آرگیومنٹس آپ سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ ہم لوگ کو بولتا ہے کہ تھنک, پونڈر, یو کین کویسچن اسلام. دیکھیے یہ ایک ریلیجن ہے ویئر جب ابھی ہم لوگ کو لندن میں لوگ روکتے ہیں, نان مسلمز, وائٹ برٹش پیپل, دے اسٹاپ اس, ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے بھائی, اور کیا کیا سوال نہیں پوچھتے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوالات زیادہ بڑے ہیں جو ان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں. ان کو اگر دکھایا جائے جو انگریزوں سے ہماری بات ہوتی ہے گفتگو یہاں پر, اور جس طریقے کے جو وہ سوالات پوچھتے ہیں, وہ اس سے کوئی 3 گنا 10 گنا زیادہ بڑے ہیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا شاید کوئی جواب نہیں ہے. بہت ضروری پرنسپل ہے جو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. جی عمران, جیسے میں کہہ رہا تھا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ آیاتیں کافی دی اللہ نے, جو سوچنا چاہتے, جو جاننا چاہتے, ان کے لیے بہت ہے, پوری کائنات ہی آیات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان کیا کریں, یہ جو ملحد ہے کیا کریں,
یہ جو ان کا سوچنے کا طریقہ ہے کیا بتا رہا ہوں ان کو, they are following the line of thinking, seeing is believing. اگر میں دیکھوں گا تو میں مانوں گا. وہ کہتے ہیں نا امپیریکل ایویڈنس دیجیے جی ہمیں. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے عظیم بھائی کہ دیکھیں اللہ از ایلیویٹنگ us, he is elevating. اللہ قرآن میں ہم سے ایسے بات کر رہا ہے, ہمیں کیا کہتے ہیں اردو میں, ہمیں ڈگنیٹی, there is a certain elevation that the human being has over other creatures, right? That we have the aql, the ability to reason, سوچنے کی صلاحیت دی اللہ. اور امتحان اس کا بھی تو ہے کہ بھائی تم فکر کرتے ہو کہ نہیں, یعنی وہ ایک اردو میں محاورہ ہے عمران کہ آمد آفتاب دلیل آفتاب, کہ سورج کا نکلنا سورج کے ہونے پہ دلیل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہے تو سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ بھائی اگر ان کو سامنے دیکھ کے ماننا ہے تو امتحان کاہے کا؟ ٹھیک ہے, اگر فرشتے دیکھ کر تم نے فرشتوں کو ماننا ہے, اللہ کو دیکھ کر اللہ کو ماننا ہے, تو پھر امتحان کوئی نہیں رہا, وہ پورا دین کا مقدمہ ہی نہیں باقی رہتا. میں آپ کو ایک انالوجی دوں اس بارے میں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے پوائنٹ کو بہت کلیئر کرے گا. دیکھیں اگر ہم روم میں بیٹھے ہیں ابھی یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اور یہاں پہ فرض کریں ایک بلی ہے, ایک کتا ہے, ایک بندر ہے, ٹھیک ہے, روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تم نے تین جو ہے نا, اچھا تین ہی بتانے تو تم نے بھی, چلو ٹھیک. لیکن سوچے بندر بلی کتا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے آرام سے باتیں کر رہے ہیں, سڈنلی یہاں پہ ایک فائر الارم ہے وہ آف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک مائکرو فون لگا ہے, وہاں سے ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ دس بلڈنگ از آن فائر, یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, ایویکویٹ کر دیں. اچھا, ابھی ہم اس آواز کو, اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے, انسان ہونے کے ناطے اس کو پروسیس کر کے ہم سوچیں گے ہمارے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے یہاں پہ, اٹس بیسٹ ٹو ایویکویٹ. ریشنلی یہ بیسٹ آپشن ہے. ہم نے آگ دیکھی نہیں ہے, ہم نے آگ سونگی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تک, بس ہم نے اپنی صلاحیت استعمال کی ہے اور یہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ یعنی کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں تھا, کوئی آنکھوں دیکھا ثبوت نہیں تھا, لیکن عقل میں کیونکہ ایک اطلاع پہنچی, کسی نے ایک اطلاع دی ہے, جیسے کہ رسول آ کر آپ کو ایک اطلاع دیتا ہے کہ بھائی ایک دن آنے والا ہے جہاں تم نے حساب دینا ہے, تو اس کو آپ نے سوچا, تفکر کیا اور پھر ایک نتیجہ خاص کیا کہ بھائی ایویلویٹ کیا. اگر نہ ہلیں گے تو آگ لگی, بھاگ نہ سکے تو کیا ہوگا ہمارا, ٹھیک ہے نا, ایویلویٹ سب کر کے ہم نکل جاتے ہیں. لیکن جو کتا بلی اور بندر ہے وہ کہیں نہیں جائیں گے جتنی دیر تک وہ آگ دیکھیں گے نہیں یا سونگیں گے نہیں. یہی فرق ہے انسان. بہت خوب. لیکن جو یہ ملحدین کی جو سوچنے کا طریقہ ہے, انہوں نے اپنی یہ جو اللہ نے انسان کو یہاں تک صلاحیت دی ہے نا, وہ لیتے اپنے آپ کو جانوروں کے بھی نیچے لے آتے ہیں. صحیح. ایسے ایکٹ کر کے, oh I want to see God, seeing is believing, if I don't see I'm not going to believe. You're degrading yourself as a human being when you act like this, because God's given you faculties higher than those and those. بالکل ایسے سب کو یوز کریں. اللہ کے جہاں تک اللہ کا سوال آتا ہے اور سب ریزننگ عقل بھول جاتے ہیں, I want to see, show me. لیکن اور کوئی سچویشن میں ڈال دیں ان کو زندگی کے اندر, ان کو کہ اچھا یار ایک اور چیز سناؤ. I hope you don't mind. No, I'm just saying before you finish is that کہ یہ لوگ ایسے اپنا جب اللہ کے بارے سوچتے ہیں, لوگ ایک دم اپنا اسکیپٹک لیول ایک دم اوپر لے آتے ہیں, بولتے ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا. اور جیسے وہ لوگ لیبورٹری میں جاتے ہیں, یہ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں, the world of possibilities open. ہاں یعنی سب کچھ پاسبل ہے, مے بی ملٹی ورس پاسبل ہے, مے بی یہ ہے, ہاں یعنی ایک سے زیادہ کائنات ہیں, اس پہ پی ایچ ڈی تھیسز ہو رہے ہیں سارے, سب کچھ پڑھ رہا ہوں. لیکن جیسے وہ اسلام کے اندر آئیں گے, وہ بولیں گے ارے بھائی وہ مولوی ہے مسجد میں, کچھ نہیں اس کو سمجھ آتا ہے, انگلش میں بھی بات نہیں کر سکتا ہے, وہ لوگ ریسرچ پیپرز نہیں دیکھیں گے. وہ ڈاکٹرز بھائی ادھر لندن ان جگہوں میں یونیورسٹی پروفیسرز اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یہ ریسرچرز, اکیڈمکس, پی ایچ ڈی, یہ لوگ کیا اسٹوپڈ بیوقوف لوگ ہیں, یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں, بس بولتے ہیں اوکے او میرا اتنا اچھا لائف ہے, میرا گاڑی ہے, میں ویسٹ میں رہ رہا ہوں, پیسہ ہے میرے پاس, انویسٹمنٹس ہے میرے پاس, میں آل آف اے سڈن بس اپنا لائف پورا چینج کر دوں گا, میں اپنے فیملی ریلیشن شپ کو توڑ دوں گا اور میں مسلم بن جاؤں گا. یہ لوگ بیوقوف ہے. They have to think about these things, that it's not all black and white. کہ بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, جو میں ماں باپ نے مجھے صحیح سے سکھایا نہیں تھا اسلام کے بارے جب میں چھوٹا تھا, I can't understand it, so I'm just going to throw it out because میں نے یہ پروفیسرز کو دیکھ لیا, which coincidentally most of them یہ لوگ white ہے from the west, right? اور اگر کوئی بندہ white ہے اور سوٹ لگا کے پہن کے بات کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی, وہ عقل مند ہے, اس کو تو ماننا ہے ہم نے. اگر یہی کوئی پروفیسر کلکتہ میں ہوتا تو کیا ہوتا بھائی؟ ہاں بھائی اوکے, تو یہ ایگزامپل ہے. This is a big wake up call for a lot of people. And you know ہم لوگ obviously ہم لوگ سب آرگیومنٹس دے سکتے ہیں, ہم لوگ جو ایتھیسٹ کے پاس کویسچن ہے وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں, we will
answer it. We will sit with you. We have no problems with discussing that. These are our brothers, right? بالکل بالکل 100%. Humans, we will help them, and if they're atheists, we're not going to hate them and kick them out or whatever. We will discuss debates, all right? Okay? Islam is a religion of peace. We discuss with everyone. So this is, but a lot of things are not just based on arguments. کوئی چیزیں بہت سوشیولوجیکل فیکٹر, سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کوئی اچھے موویز بھی دیکھ سکتے ہیں جدھر آپ کو لوگ دکھاتے ہیں کہ how many factors of your life affect how you become. آپ سوچیں گے you like this but it built up to that over time. Do you understand? So one of the things is agar all of these atheist professors, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, یہ لوگ سب, all these English, Americans, یہ سب all of a sudden یہ لوگ سب ریلیجیس پیپل تھے. سب لوگ جو افریقہ اور انڈیا اور ان جگہوں میں ہوئے یہ لوگ سب ایتھیسٹ. اوکے, سب لوگ ویسٹ میں. اگر رچرڈ ڈاکن کی جگہ رام پرکاش ہوتے اور سیم ہیرس کی جگہ کوئی انکل مستقیم ہوتے تو پھر کیا اس کا اثر ہوتا؟ ہاں, رام پرکاش کیلکٹا میں آپ کو پروفیسر بورڈ میں دکھا رہے ہیں I am an atheist because of this. I know it sounds racist, right? وہ اگر آپ کو دکھائے کبھی زندگی آپ بولیں گے کون ہے بھائی, یہ ہے کون, اس کا ویڈیو آپ دیکھیں گے نہیں کبھی. اور سب ویسٹ میں سب لوگ ریلیجیس ہیں, افریقہ اور انڈیا میں سب لوگ. یعنی یہ مثال ہے, یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک لمحے کو ہم نے سوچا کہ یورپ تو سارا مسلمان ہے, لیکن کلکتہ میں رام پرکاش انکل اور سیالکوٹ کے اندر مستقیم انکل, ٹھیک ہے, وہ دونوں بلیک بورڈ کے اوپر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی الہاد ہے, خدا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کائنات ایسے ہی بن گئی ہے. تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے بھی نہیں, بیکاز افریقہ, انڈیا سب ایتھیسٹ ہے, اور ویسٹ اینڈ آل آف دا ایجوکیٹڈ پارٹ آف دا ورلڈ از تھنک. دین ایک دم دیکھیے ایک دم شفٹ ہو جاتا ہے. وائی نتھنگ چینج بٹ جسٹ بیکاز سم ٹائمز یہ انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے. انفیریٹی کمپلیکس ہے, احساس کمتری ہے کہ ہم نے پہلے ہی یہ سوچ لیا ہے کہ بھائی اگر چمڑی گوری ہے, ٹھیک ہے, یورپ سے ہے, سگار پیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر تو اس نے بات کہی تو بالکل صحیح ہوگی. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں یار اس پر. اچھا تم کنکلوڈ کرو اس والے پوائنٹ کو. عیسیٰ نے جو پوائنٹ تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا, اٹس اے بریلینٹ پوائنٹ, کہ جہاں تک زندگی کے اور مسائل ہیں, جو بھی اور فیسٹس ہیں زندگی کے, کامن سینس اپلائی کرتے ہیں ایتھیسٹ, ٹھیک ہے نا, اٹس پاسبلٹیز دیکھتے ہیں, ریزن کرتے ہیں, جو بھی موسٹ لائکلی ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے, اللہ کی بات آتی ہے, ان کے اسٹینڈرڈ چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک سالڈ آرگیومنٹ دیں گے آپ کو, ان کو ریشنل, کلیئر, ریشنل, اسٹرانگ آرگیومنٹ فار ایگزسٹنس آف گاڈ. لیکن کہیں گے وہ چانس ہے, دیر از اے چانس, بٹ دیر از اے چانس. جیسے آپ پہلے کہتے بول یہ مائک بن سکتے, دیر از اے چانس. تو ملینز آف ایئرز دیں, سرٹن فیکٹرز دیں, دیر از اے چانس. یہ چانس گیم کے ساتھ نا یہ کامن سینس کو نا دراصل عمران مجھے لگتا ہے یہ کہ نتیجہ پہلے بنا لیا ہے, یعنی وہ ہوتا ہے نا ایک پری مائنڈ سیٹ, کہ پہلے سے سوچ لیا ہے کہ ثابت تو یہی کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی سفر سے گزر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے, نتیجہ پہلے رکھ لیا ہے اپنے سامنے. اب اس کو جو بات سپورٹ کرے گی وہ بیان کریں گے, اس کے خلاف کتنی بڑی دلیل کیوں آ جائے رد کر دیں گے. یہ مسئلہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. اینڈ انادر تھنگ از دیٹ دس از جسٹ ا سائیڈ پوائنٹ آپ کی لائف زندگی میں, ٹھیک ہے. ہر چیز آپ یہ بول نہیں سکتے کہ دس از اے چانس آف دس, دس از اے چانس آف دس, دس از اے چانس آف دس. اگر یہ آپ اپنے ڈیلی لائف میں اپلائی کریں, اوکے, اپنے فادر کے اوپر, آپ کی مدر کے اوپر, میں کچھ بچوں کا, لیکن سوچیں آپ کا فادر ایک ہومو سیکشول ریلیشن شپس کر سکتا ہے, آپ کو نہیں پتا, دیر از اے چانس, رائٹ, وہ کر سکتا ہے. آپ کی مدر چیزیں کر رہی ہوتی ہے, آپ کا فرینڈس کین بی ا بیک اسٹیبر, اینی ون, آپ کا پورا زندگی ول کولیپس اف یو تھنک لائک دیٹ. دیر از اے چانس, اینی تھنگ از پاسبل, اوکے, بٹ یعنی کہہ یہ رہا ہے عیسیٰ کہ اگر بات اسی پر چلنی ہے کہ بھائی چانس ہے, امکان ہے, تو امکان تو یہ بھی ہے کہ کسی کے والد جو ہیں وہ ہم جنس پرست ہو جائیں, کسی کی والدہ جو ہیں وہ معاذ اللہ کٹی پارٹیز کے اندر جانا شروع کر دیں, اور کوئی جو بچے ہوں وہ انسیسٹ ریلیشن شپ, جو کہ بہن بھائیوں کا, معاذ اللہ میں تو کہہ بھی نہیں سکتا اسے, لیکن یہ تو عام ہے نا, یہاں پہ فلسفے عام ہیں. اسی الحاد کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے. یعنی یہ جو نیچرسٹ ہیں, یہ جو ننگ دھڑنگ جو سمندر کے اوپر یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہے, کوئی یہ شوق سے نہیں کر رہے ہوتے, کہتے ہیں جی ہم جانور ہیں. آپ نے کبھی کوے کو کپڑے پہنے دیکھا, کبھی لنگور کو کپڑے پہنے دیکھا, میں کیوں پہنوں؟ یہ تو بلا وجہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر ایک موریلٹی کی چادر چڑھائی ہے. ہاں, تو دوسرے نقطے پہ آؤ یار, اس وقت بہت ماشاءاللہ زبردست ہے, لیکن ہمیں اس کو کوئکلی سمرائز کریں تو جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کنسسٹنٹ رہیں, پوری زندگی مستقل مزاج رہیں. ہم عقل مندی استعمال کرتے ہیں ہر فیسٹ زندگی کے ہر ایریا میں, لیکن جب خدا کی بات آتی ہے وہ عقل مندی جائے باڑ میں.
بس چانس گیم کھیلنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, ڈونٹ پلے دی چانس, بی کنسسٹنٹ. یہ انکنسسٹنسی ان کے دل کا حال بتاتی ہے, یہ مسئلہ ہے. صحیح, یعنی اگر بات ایک ہی کہنی ہے تو ہر وقت میں ایک ہی کہو, اور اگر بی کی کہنی ہے تو ہر وقت میں بی کی کہو. یہ نہیں کہ سچویشن کے حساب سے اپنی آرگیومنٹ کو ہی بدل ڈالو, اپنی دلیل کو بدل ڈالو. بہت اچھے. اچھا تو اب ہم جو ہے نا اپنے دوسرے نقطے کی جانب بڑھتے ہیں. ہم نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اس حد تک رکھنا ہے کہ لوگ دیکھ بھی سکیں ہمیں. لمبی ویڈیو جو ہے نا وہ شاید دیکھنا مشکل ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی دوسری وجہ جس کی بنیاد پہ تمہیں لگتا ہو کہ ایتھیزم اور ریشنلٹی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ سینس نہیں بناتی. بس پک اینڈ مکس ہے. جیسے ادھر لندن میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا, پتہ نہیں ہوگا, پک اینڈ مکس. آپ جا کر بہت سارے کینڈیز اور سویٹس آپ کو ایک شیلف میں ملیں گے, آپ ایک بیگ لیں گے اور بس اس میں پک مکس کر سکتے ہیں. ہاں, اس کپ کے اندر نا کوئی جیلی ڈال لی, کچھ تھوڑے سے انڈے لے کے ڈال لیے میٹھے والے. میں دیکھ رہا ہوں تمہاری یہ جو ٹون نکلی ہے, یہ پہلے تھی نہیں. کوئی لوگ بول سکتے ہیں کہ میں صرف ریشنل ہوں, میں صرف ریشنلٹی, میں صرف چاکلیٹ کھاتا ہوں, اوکے, لیکن وہ اس کے اندر چاکلیٹ ہوئے گا, دوسری چیزیں مکس ہوئیں گے, پک اینڈ مکس ہوئے گا, ٹھیک ہے. یہ سیم چیز ریشنلٹی ہے, سب لوگ کبھی کبھی پک کرتے ہیں, کبھی کبھی مکس کرتے ہیں. اب جہاں آپ سوٹ کرے گی وہاں پک کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ کا کیا مورالٹی ہے, اوکے, میں یہ نہیں بول, میں ایکچولی یعنی اخلاقیات کیا ہیں, میں کلیریفائی کروں بنیاد گا, کیا آئی ایم شیور کہ مینی آف دیز ایتھیسٹ دے آر مورل پیپل, اوکے. یہ لوگ ایسے کسی کو ہارم نہیں کریں گے, اپنے مدر اور فادر کو پھر بھی یہ لوگ ڈسرسپیکٹ نہیں کریں گے. دے آر گڈ پیپل, a lot of them, yes, some aren't, okay. But at the same time, if we talk about morality, کہ یہ لوگ, ان لوگوں کا morality کدھر سے آتا ہے, کدھر سے بھی نہیں آتا. There is no objective anchor کہ آپ ادھر اس کو دیکھیں یہ آپ کو morality کے بارے میں بولے گا, because they don't believe in anything. So the argument straight away لوگ مجھے بولیں گے, the rational people, کہ نہیں بھائی, ہم لوگ collectively decide کرتے ہیں کہ کسی کو harm کرنا is wrong, okay, to steal from somebody یہ wrong ہے, okay. لیکن یہی کلیکٹیو اگر کل بدل گیا تو کیا ہوگا. اچھا, تو یہی بولتے ہیں کلیکٹیو, لیکن یہ لوگ ایسے سوشل کمیلینز ہیں. کمیلینز پڑھتے ہیں اردو میں کیا بولتے ہیں, دے چینج کلر. ایک لیزر چپکلی نہیں, ہاں, اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بدلنا ان لوگوں کو کرنا پڑے گا, اوکے, اینڈ وی وانٹ دیم ٹو کہ وہ لوگ صحیح رہیں, بیکاز اور اٹ کین بی پرابلمٹک, اوکے. آئی ٹیل یو وائی. کہ دیکھیے اگر وہ لوگ بولیں کہ ہم لوگ کلیکٹیولی ڈیسیژن بناتے ہیں, تو یہ آرگیومنٹ میں ایک سیکنڈ میں پورا ٹوٹ جائے گا. بیکاز جرمنی میں ایک ٹائم تھا جب انہوں نے کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کیا تھا something called the Holocaust and all these things that happened. یعنی وہ جو یہودیوں کی نسل کشی کی گئی تھی کہ سارے یہودیوں کو, عورتوں کو, بچوں کو بنا یہ دیکھے کہ ان کا کوئی جرم ہے انہیں قتل کر ڈالو سنگینی سے, بلکہ پتہ نہیں جلا دو, کھالیں اتار دو, ان کی کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. اچھا, تو گیس چیمبرز میں جلا دو, سب کچھ. تو وہ کلیکٹیو ڈیسیژن تھا. ابھی وہ لوگ مجھے اسٹریٹ وے بولیں گے نہیں عیسیٰ بھائی, that's not true because a lot of people are against it. اچھا, تو آپ collectively 100% of population کبھی زندگی میں کوئی ایگری ہو ہی نہیں سکتی, یہ انسان کہاں کا متفق ہے. It's just a general collective decision. تو ٹھیک ہے, جرمنی میں there was a collective decision, ٹھیک ہے. دوسرے parts of the world, ابھی میں ایک جگہ میں گیا تھا پاپوا نیو گینی, ہم لوگ دعویٰ کرنے گئے تھے. اچھا, ادھر میں روک کے بتا دوں کہ عیسیٰ جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں گلوبل دعویٰ مشنز کے اوپر جاتے ہیں الحمدللہ, اور دعوت دین اور بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں الحمدللہ. ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں, لوگ ایتھیسٹ سے بھی بات کرتے ہیں, وی آر یوزڈ ٹو آل دس, ٹھیک ہے. ہم لوگ پاپوا نیو گینی گئے اور فیجی گئے ہیں. فیجی میں ایک کرسچن مشنری آیا تھا کوئی 80 ایئرز اگو, انہوں نے اس کو مار کے کھا کے اس کا جوتا بھی انہوں نے کھانے کا کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, کینیبلزم, ٹھیک ہے. تو ابھی انہوں نے آدم خور تھے, کھا گئے اس کو بیچارے کو. Sorry, I mean it's a horrible situation, but I'm laughing کہ انہوں نے tried look how backward they are. تو ابھی انہوں نے جا کے اپولوجی دی ہے اس کی فیملی کو کہ سوری ہم نے, اللہ معاف کرے. I'm not laughing at the guy, I'm just laughing at look what people کتنے backward ہو سکتے ہیں, okay. And دیکھیے, this was a culture at that time, they would do cannibalism, even now they do cannibalism, Papua New Guinea ان جگہوں میں. Cannibalism یعنی آدم خور ہونا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ collective decision ہے, تو آپ کو بولنا پڑے گا, right. یعنی دیکھو بتایا کیا جا رہا ہے, عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ موریلٹی جسے آپ کہتے ہیں یعنی بنیادی اخلاقیات, جب ایک دینی آدمی بات کرتا ہے تو ہم اخلاقیات الہامی صحائف سے لیتے ہیں, قرآن مجید سے لیتے ہیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں, لیکن ملحدین کہاں سے لیتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ڈیسائیڈ کرے گی,
ٹھیک ہے, اس پر ہم عمل کریں گے. سوسائٹی 100% تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, لوگ آپس میں ڈفر کرتے ہیں, تو ان میں جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, جیسے آپ ڈیموکریسی میں ووٹ زیادہ جس سے ملتے ہیں وہ بات کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے جو زیادہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہ کر لیں گے. تو اس کی اس نے مجھے مثال دی کہ بھائی جرمنی کے اندر جو یہودیوں کا قتل عام کیا, میجورٹی اس پہ ایگری تھی. ابھی جہاں یہ فیجی میں دعوت دینے کے لیے گئے, وہاں لوگ انسان کو کھا جاتے تھے, اس کا جوتا تک کھا گئے اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی کھانے کی کوشش. اچھا, یہ جوتا کھانا وہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلا بہت جوتے کھائے ہیں میں نے, اس چیز میں ایک محاورتاً بھی جوتا کھانا ہوتا ہے. تو یہ وہ بات ہے. تو اچھا کچھ اس میں ایڈ کرو. میں اس کو ایگزامپل کو فنش کر دوں گا ویری سیریس نوٹ کہ دیکھیے اب یہ کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا, لیکن آئی ایم شیور, میں نے یہ پہلے بھی بولا دیٹ a lot of these atheists, you know, they might be good people, right? Even though we don't agree with what they say, and if they mock Allah and His Messenger, we completely disagree with them. This is something we hate and we don't like, okay? But I'm saying that a lot of them might be good people, and you look, I'm sure a lot of them might even say کہ نہیں میں اسلام سے morals لوں گا, ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, میں I'll stick to the thing, I'll see the general good collective opinion. میں اچھا آدمی ہوں گا, I'll be an atheist, but میں اچھا آدمی ہوں گا, okay? Good for you, ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ there won't be problems in the world because of you, ٹھیک ہے. لیکن کل آپ کا ایتھیسٹ دوست آئے گا, اوکے, اینڈ اس کے لیے کوئی آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہے, یعنی آنے والی نسلیں جو ہیں, نہیں آپ کا دوست ہوئے گا کل, اوکے, جو ایتھیسٹ ہوئے گا, اوکے, اور آپ بول سکتے ہیں نہیں میرے ایسے دوست نہیں ہے, بٹ ہوئے گی آپ کے سرکل میں بھی ایتھیسٹ فرینڈز آئیں گے, ٹھیک ہے. آپ اچھے ہیں, آپ فالو کر رہے ہیں, آپ تھوڑی سی اسلامک گائیڈ لائنس بھی لے رہے ہیں, ایون دو یو این ایتھیسٹ, لیکن اس کے لیے کوئی آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہے. انہوں نے اسٹیبلش کر دیا تھا دیر از نو آبجیکٹیو مورالٹی. کل آپ کی بیٹی ہوئے گی 5 سال کی, وہ آپ دوسرے روم میں ہوں گے, he can touch her and for him there's nothing wrong with it because he's an atheist, there's no objective morality. Then how will you feel? بالکل. اچھا, یہاں پر ایک بات مجھے پتا ہے کہ جو لوگ دماغ میں اپنے وہ رکھتے ہیں نا, فوراً کہیں گے اوہو مدرسے کے اندر بھی تو ہوتا ہے, مدارس کے اندر بھی تو نا بچوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, اور چرچز کے اندر بھی کر دیتے ہیں. دیکھیں اس میں فرق ہے. ایک شخص کو پتا ہے کہ میں یہ جرم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر بھی وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے وہ گلٹی ہوتا ہے, اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے, تو وہ گلٹ اسے بہت دفعہ روکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پہ مجھے سزا ملے گی. لیکن اگر آپ ایتھیزم کو فالو کرتے ہیں, الحاد کو فالو کرتے ہیں, تو اب آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے اخلاقیات کی, وہ اپنی بنیادیں خود بنا سکتا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر اگر وہ کوئی ایسی چیز بنا لیتا ہے جو آپ کے نزدیک ناقابل قبول ہے لیکن اس کے نزدیک قابل قبول ہے, تو وہ اسے جرم سمجھ کے نہیں کرے گا, اپنا حق سمجھ کے کرے گا, جو بہت بڑا جو ہے وہ ایک فتنہ ہے. اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, ایک چیز اور کہتے ہیں عیسیٰ اس کے اندر نا, اور عمران, کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مذہب کے نام پہ تو بڑا فساد ہوا ہے, اتنے قتل ہو گئے, ساری جنگیں جو ہے نا مذہبی. اچھا, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہٹلر کون تھا, میسولینی کون تھا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ملینز آف لوگوں کو انہوں نے کس طرح سے مارا ہے بنا تفریق کے, اور ایسے موٹیوز کے اوپر کہ جس سے روح کانپ جائے. اور ہمارے جو اسلام قبول کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں ہاں مذہب پر بہت خون ریزی ہوئی ہے, واقعی یہ تو ٹھیک ہے, ہوئی ہے لیکن غلط ہے, ہم کم از کم اسے غلط کہتے ہیں. لیکن جو ملحدین کا جو فلسفہ تھا, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے ایسی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں, اتنے قتل کیے ہیں کہ آپ کی روح کانپ کر رہ جاتی ہے اور انسانیت شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہے. تو بہرحال میں بولنا شروع ہو گیا یہاں پہ. یہ سب جو آپ نے بولے اٹس ٹرو, بٹ دس تھنگ اباؤٹ ریلیجنز کازنگ وار, یہ ایبسولوٹ نانسنس ہے, بیکاز میجورٹی آف دیز وارز ہیو ہیپنڈ بیکاز آف اکنامک فیکٹر, جو یہ سب پولیٹیکل انٹرسٹ, اکنامیکل ایتھیزم سے آپ 100% جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو the wars that have been caused by economy, یہ سب چیزوں کے لیے, the war dead are 200 million. آپ اسلام, کرسچینٹی, ان جو wars ہیں, there is no comparison. There is no comparison. تو کیا 200 ملین, کیا 200 million war dead from wars not based on religion. اچھا, یعنی جو مذہب کی بنیاد پہ جنگیں نہیں ہوئی ہیں اس میں 200 ملین لوگ مارے. مسئلہ I don't think, مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں یہ چیزیں یہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, جو مین پوائنٹ ہے نا, جو عیسیٰ نے articulate really well, which is ان کی morality کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ بہت ساری philosophies کی طرف وہ اپیل کریں گے, consequentialism یہ وہ, لیکن when you follow it through you see ان کا کوئی وزن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ان کے پاس 2 options رہ جاتے ہیں. یا تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں morality subjective ہے, مطلب ہے کوئی اس کی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے, بس جو ہمیں صحیح لگتا ہے وہ کرتے ہیں, اس میں کوئی انٹرنسک سچ نہیں ہوتا, بس جو بھی ہے ہمیں جو لگتا ہے ٹھیک ہے چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ مانتے ہیں تو پھر وہ جو اس نے مسئلے بتائے جو ہو سکتے ہیں وہ ان کو بھی ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. بالکل. اور دوسرا ہے کہ کوئی لوگ
یہ ایسے جیتے ہیں کہ جیسے خدا میں مانتے ہیں, مورالٹی کو ایسے سوچتے ہیں کہ آبجیکٹیو ہے, لیکن خدا کو نہیں مانتے, وہ کانٹرڈکشن جیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے اور تضاد جی رہے ہیں, اور یہ کہیں سے اس بات کی نہیں, بہت زیادہ امکان ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے آگے بڑھ جائیں. یہ ہوتا ہے, جو بھی آپ بیہیویئر اپناتے ہیں, جو بھی آپ رویہ اپناتے ہیں, آپ کی اولاد ایک قدم اس سے آگے جاتی ہے, ان کی اولاد ایک قدم اور آگے جاتی ہے, عمومی طور پہ. ظاہر ہے اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, استثناءات ہوتی ہیں, لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ برے ہیں, آپ نے برائی کا راستہ اپنایا ہے, تو آپ کی پرورش سے جو اولاد اٹھ رہی ہوتی ہے وہ اور برائی کی جانب راغب ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے لیے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پتہ کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ ایک بیسک سچ اور غلط کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ڈالی جو سورہ شمس میں کہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے الہام کر دیا تم میں نیکی اور بدی کا احساس, ٹھیک ہے نا. وہ فطرت کے اندر ہے, اس کا بیسک انڈرسٹینڈنگ. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے, اپنے نبیوں کے پورا اہتمام کرتا ہے, اور اس کرتا کے پورا ایک امیج بن جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے کہ صحیح کیا غلط کیا. لیکن ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں ایک لڑکے سے ملا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتا تھا. ہم کافی شاپ گئے ہیں, اسپیکرز کارنر سے نکل کے کافی شاپ اس کو لے گئے ہیں, ہائیڈ پارک اسپیکرز کارنر سے. میں نے کہا چلو یہاں سے نکلتے جا کے بیٹھتے ہیں, کافی پیتے بات کرتے ہیں. بیٹھے ہیں, کافی پینے کے لیے بیٹھے ہیں. مجھے کہتا ہے ایسے پیچھے ہو کے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ جو پاکستان میں جو اس سوچ کی طرف چلتے ہیں, ایک خاص طرح کا تکبر, ایک ایروگنس کہ میں ذرا علمی آدمی ہوں, اور یہ مذہبی, یہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں بے وقوف آدمی, فل کانفیڈنس کے ساتھ ایسے چوڑا ہو کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے کہتا ہے دیکھ میں نہیں مانتا مورالٹی ہے, سچ غلط کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا چل ٹھیک ہے. میں نے کہا فرض کرو اگر آج شام کو تم گھر جاتے ہو اور دروازے میں کوئی کھٹکھٹاتا ہے ایسے, ٹھیک ہے, دروازہ کھولتے ہیں, آپ کی امی دروازہ کھولتی ہے, اور آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہو, اور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, کھینچ کے تیری امی کے چہرے پہ زور سے تھپڑ لگا. معاذ اللہ. میں نے اس کو یہ ایگزامپل, یعنی اس کو ہلا دینے کے لیے کہ ایکسٹریم ایگزامپل دینا ضروری ہے. انسان نے مجھے کہا کہ سچ غلط کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ جو میں سچویشن پریزنٹ کر رہا ہوں, جو میں یہ اس کو میں ایک انالوجی دے رہا ہوں, اس میں کوئی سچ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. کھینچ کے آپ کی امی کے اوپر آپ جان چھڑا ہی نہیں سکتے, یہ آپ کے اندر سے آتا ہے. یعنی یہ جو اس نے مجھے دیکھتا ہے غصے میں لال ہوا ہے, پہلے سے ٹماٹر کی طرح زور سے ایک شدید اس میں غصہ ہے, کھڑا ہوا ہے, گالیاں نکالی 2-3 اور نکل کے بھاگ گیا وہاں سے. سبحان اللہ. یعنی اور بس بھاگ گیا. لیکن میں ایک لڑکے کو جانتا تھا, میرے دوست جو اس کو جانتا ہے, کچھ دیر پہلے, کچھ ہفتے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا بھی سوچ رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں, اور آہستہ آہستہ یعنی یہ جو ایک جھٹکا تھا, ایک شوق تھا, وہ اس کے لیے الحمدللہ کام کر کے گیا, لیکن اس کو کوئی 2-4 دن لگے اس پر سوچنے میں. پتہ ہے کہ یہ جو ایروگنس ہوتا ہے بندے کا دماغ خراب کر دیتا ہے, خاص طور پہ جب تکبر ہو, ایروگنس ہو, تو اس میں آپ کو نا ذرا زور کے جھٹکا دینا پڑتا ہے. یعنی ایک آدمی سننا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی مجھے شکوک ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں بات کو سمجھنا چاہتا ہوں, وہ بالکل ایک الگ جگہ پہ کھڑا ہے, اس سے ہم گفتگو کریں گے, مکالمہ کریں گے. ایک ہوتا ہے تکبر والا, ٹھیک ہے, وہ میں ہوں عالم, مجھے پتا ہے تم کون ہو, تم مذہبی ایک انویزیبل فرینڈ تم نے بنایا ہوا ہے, اور تم جو ہے نا اس سے بات کر رہے ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ رویہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہر طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں. یہ ایک طرف یہ کہیں گے کہ بھائی ہیومینٹی یہ ہے کہ دوسروں کو دکھ نہ دو, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف یہ سوچے بغیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ہر مسلم کے دل میں کتنی ہے. یعنی یہ تو اس نے والد کی اپنی والدہ کی اس کی انالوجی دی تھی, ایک ایگزامپل دی تھی, والدہ سے 100 گنا 200 گنا 1 کروڑ گنا اس سے بھی کہیں زیادہ گنا محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. ان کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرے, ٹھیک ہے, ایسے القابات کہے, اور اس کے بعد یہ چاہے کہ بس ہم مسکرا کر ان سے کہیں جی آپ جو چاہیے کہتے جائیں, اور ہم یہاں ہیں, جو بالکل غلط ہے. آپ تکلیف دے رہے ہیں. اگر ہم خاموش بھی ہوں گے تو یہ جان لیں کہ یہ ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہے آپ کے لحاظ سے بھی. بہرحال مورل آف دی اسٹوری از دس, دیکھیں انسان کو, انسانی فطرت کو یہ پتہ ہے کہ سچ غلط ہے. There is an objective reality to morality. There is right and wrong. And we're saying this to the atheists that yes, you have morals. But اگر آپ atheist ہوئے پھر آپ بول نہیں سکتے ہیں کہ نہیں میرے پاس بھی morals ہے, because کل آپ کا دوست بولے گا نہیں there is no morals, I'll do whatever I want. آپ اس کو رکھا نہیں سکیں گے because your belief is that there is nothing. ٹھیک ہے, کہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کو نہ جھوٹ کا حساب دینا ہے, نہ ریپ کا حساب دینا ہے, نہ قتل کا حساب دینا ہے. تو کل اگر آپ نے کوئی اور تعریف بنا لی, کوئی گروہ اٹھا, اس گروہ نے ایک جو ہے نا وہ چلائی اپنی تحریک, اور اس کے نتیجے میں بنا لیا, تو کچھ وہ نہیں ہے. آپ کا دوست اور آپ کی وائف وہ لوگ ریلیشنز کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ لوگ بول رہے ہیں اگر ہم لوگ سب ایتھیسٹ ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہوئے گا. ہاں, میں اسے
تکلیف تھوڑی دے رہی ہوں, میں تکلیف تھوڑی دے رہی ہوں. اگر میرا کسی دوسرے مرد کے ساتھ سلسلہ بھی ہے تو اسے تکلیف تھوڑی دے رہی ہوں, اسے پتہ نہیں چل رہا, تو میں اپنا کرتی رہوں گی اس کے اندر. تو یہ کیا درست ہے اپروچ؟ کم از کم ایک مسلمان کے نزدیک یا اللہ پر یقین رکھنے والا چاہے کسی بھی مذہب سے ہو اس کے نزدیک یہ درست نہیں. اچھا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بھائی. تیسرا مجھے کوئی ایسا نقطہ بتا دو جو ہو, مجھے پتا ہے ایسے تو ہم 300 بیان کر سکتے ہیں بیٹھ کے نا, لیکن ایک تیسرا جو ہے مجھے کوئی ایک ایسا نقطہ بتاؤ کہ جس پہ بنیاد پہ بات کریں. تو تھرڈ پوائنٹ I'll come on to it, but before that I just want to clarify, آپ نے بولا بھی تھا کہ all atheists, آپ لوگ ہم لوگ سے questions پوچھیں, آپ لوگ مجھے میسج کریں, آپ کو میسج کریں, nobody has any problem, we're all humans. 100% پوچھیں, آپ لوگ ہم لوگ کے ساتھ بیٹھیں, ہم لوگ کے ساتھ ریسٹورینٹس میں آئیں, no problem at all. اگر آپ لوگ ایک اچھا پیسفل ڈسکشن ہم لوگ کے ساتھ کریں, we are ready, we are going to answer the question, message us, ask the question, ہم لوگ سب آنسر کریں گے. جب لوگ ہارش بن جاتے ہیں, ایروگنٹ بن جاتے ہیں, گالی دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, ہیوملیٹ کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات جاتی ہے. اچھا یہ دیکھو عیسیٰ, آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دن سے, مجھے بھی یورپ میں آئے ہوئے کوئی 16-17 سال ہو گئے ہیں, اس کے اندر یہاں پر جتنی بک شاپس ہیں آپ جائیں گے, آپ کو ہو سکتا ہے درجنوں کے حساب سے ایسی کتابیں مل جائیں جو اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں. کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا اس پہ, نہ میں نے کیا, نہ اس نے کیا, نہ اس نے کیا. کیوں بھائی؟ اس کو آزادی ہے. اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی نہیں سمجھتا اور دلیل کی بنیاد پہ اس کو رد کر رہا ہے, تو ہم اس سے مکالمہ کریں گے, گفتگو کریں گے, ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے, ہمیں غصہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ اختلاف کے نام پر, تنقید کے نام پر تحقیر اور تذلیل کا رویہ اپناتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں, تو یہ ہماری دینی حمیت کے خلاف ہے, ہماری دینی غیرت کے خلاف ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے اپنے دل میں رنج محسوس نہ کریں, ہم پورے وجود سے کانپ نہ جائے. یہ ایسا ہی ہے کہ میں آپ کی والدہ کو کوئی بری گالی نکال دوں یا والد کو کوئی جو ہے فزیکلی ابیوز کر دوں اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ اس کا حق ہے, جو چاہے یہ کرے, وہ کر سکتا ہے. تو جتنا وہ تکلیف دے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ایک مسلمان کے لیے یہ بات ہے. تو آئیے جناب تیسرے نقطے کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں. جی میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں گا, پھر عمران ول ایڈ ان ایز ویل. انشاءاللہ. تھرڈ پوائنٹ از دس کہ اگر یہ سب کچھ, پورا دنیا, بگ بینگ ایکسپلوژن, سب کچھ رینڈم تھا, اٹس این ایکسیڈنٹ, اٹس اے کاسمک ایکسیڈنٹ. اوکے, اگر یہ سب کچھ ایکسیڈنٹ تھا اور ہم لوگ رینڈم پروسیس سے ہم لوگ کا دماغ یہ سب کچھ آیا, یہ کمپلیٹلی رینڈم ہے, تو آپ اپنے برین کو کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح آنسرز دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر کیلکولیٹر کے اندر کوئی رینڈم پرابلمز ہو گئے ہیں, میل فنکشنز ہو گئے ہیں, اور آپ ایڈ کریں, آپ کو سب غلط آنسر دے رہے ہیں, آپ ٹرسٹ کریں گے آنسرز کو؟ آف کورس ناٹ. تو اگر آپ کا دماغ از کمپلیٹلی رینڈم فرام رینڈم پروسیسز, ہاؤ کین یو ٹرسٹ اٹ کہ وہ آپ کو ایتھیزم کا کریکٹ انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے, کوئی چیز کا بھی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس, بیکاز یہ سب کچھ رینڈم سے آیا ہے. آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر یہ ساری کائنات جو ہے اور ہمارے جو اپنے وجود ہیں, یہ سارے جو ہیں وہ بس ایک کائناتی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہیں. ہر چیز جو الٹی سیدھی ہے وہ آپس میں ٹکرا کر کچھ ادھر جڑی کچھ ادھر جڑی, وہ اس کے ساتھ مل گئی, اس سے مل گئی, اسی طریقے سے چیزیں بنی ہیں. ایک رینڈم سی چیز ہے بالکل, یعنی جس کی کوئی ترتیب نہیں ہے, بس وہ بن گئی ہے. تو اگر کہ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں, اس فلسفے کو مان لیتے ہیں, تو پھر وہ کون سی بنیاد ہے کہ جس پر میں اور آپ اپنی عقل پہ بھروسہ کر سکیں گے؟ یعنی عقل بھی تو پھر اسی رینڈم اس کا نتیجہ ہے. تو ایک رینڈم چیز کے اوپر آپ بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ اس مقدمے کی بات کر رہا ہوں, یا عیسیٰ اس مقدمے کو پیش کر رہے ہیں جو ملحدین کی جانب سے رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سارے رینڈم چانسز کے ذریعے جو ہے نا وہ بنی ہے. تو اگر اس کو مان لیا جائے تو آپ کو دماغ پر بھی اپنے بھروسہ نہیں کرنا ہوگا, یہ کہنا ہوگا کہ بھائی یہ بھی رینڈم ہے, کوئی اس کا وہ نہیں. رینڈم جسٹ میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ آپ لوگوں کو ایک دم صحیح سے سمجھ آئے کہ اگر ایک بندر بس کی بورڈ میں ایسے اپنا ہاتھ ہلاتے رہے, جو بھی ادھر آئے یا جو بھی سافٹ ویئر پروگرامنگ میں اس نے ڈالا کوڈ, جو بھی ایسے ہاتھ ہلا کے وہ ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے, وہ آپ نے کوڈ کو رن کر دیا, آپ ٹرسٹ کریں گے؟ کبھی زندگی میں آپ ٹرسٹ نہیں. یعنی ایک بندر اگر کی بورڈ کو ادھر ادھر کر رہا ہے تو کوئی جاوا لینگویج کا, جو آئی ٹی کے پروگرامرز ہیں, کوئی پروگرام نہیں بن سکتا کہ بھائی پروسیجرز کال ہو رہے ہیں سارا کچھ, کوئی آپریٹنگ سسٹم ونڈوز کا نہیں بن جاتا. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک اور فیس بک کھڑی کر دی بندر صاحب نے ادھر ادھر ہاتھ پہ مارتے ہوئے, یا کوئی یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. وہ پیکن مکس ہی بنے گا, وہ پھر عیسیٰ کا فیوریٹ ہو جائے گا. یہ اس نے جو بات کی نا بہت پتے والی بات ہے, کیونکہ ابھی حمزہ نے ریسنٹلی اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی, حمزہ زورزس کی بات ہو رہی ہے, اور اس نے بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا. ایک فیلڈ ہے ان دی اسٹڈی آف ایوولوشن, از کالڈ ایوولوشنری ریلائبلزم, اور اس فیلڈ کے اندر یہی ڈسکشن چل رہا ہے ابھی کہ ہم اپنی عقل کو
can we trust it, ہم اپنی جو یہ عقلی صلاحیتیں ہیں ان کو ان پہ بھروسہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ابھی ڈارون نے اب دیکھیں 1881 میں مجھے لگتا ہے اس نے لیٹر میں لکھا تھا ایک بار, but then with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man's mind can at all be trustworthy. Or can we trust them at all? یہ چارلز ڈارون نے لکھا ہے. اچھا, you see I'm paraphrasing but along those lines. کیا ہم انسان کی عقل کے اوپر بھروسہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہم بندر کی عقل کے اوپر تو بھروسہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا تو فلسفہ یہی ہے نا کہ بس وہ چلتے ہوئے آئے ہیں, وہ مچھلی سے جو شروع ہوا ہے وہ سنگل, اس کو پتا تھا, یہ اس کا ڈاؤٹ تھا, ٹھیک ہے نا. ابھی یہی ڈسکشن چل رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم صرف ایوالو ہوئے ہیں, اوکے, وی ایوالو ٹو سروائیو اینڈ ریپروڈیوس جنرلی اسپیکنگ, یہ اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں ایوالو ہو کے, ٹھیک ہے. اگر یہ سچائی ہے تو وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ٹرو بلیفس, جو سچ بلیفس ہوتی ہیں اور جو فالس بلیفس ہوتی ہیں, دونوں ہی سروائیول کے لیے ایڈیکویٹ ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں, ایلیبریٹ کرو بھائی. اگر امیجن کرے آپ جنگل مین ہے, ٹھیک ہے نا, جنگل میں بس تھوڑا سا یہاں پہ پہنا ہوا ہے, تھوڑا سا میں مس فٹ ہوں ٹارزن کے لیے, قریب ہوں لیکن تھوڑا سا بس مس, تھوڑا سا وزن کم کرنا ہے. وہ بھی بش میں, خبردار جو شرٹ کے بغیر تصور کیا مجھے. امیجن کریں کیونکہ پوائنٹ بہت ضروری ہے. عظیم بھائی کو شرٹ کے بغیر نہیں, لیکن ویسے سین کو امیجن کریں. عظیم بھائی جنگل میں ایک ہاتھ میں اسپیئر پکڑا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ میں نیزا ہے میرے ہاتھ میں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, بھاگنے چھپ رہے ہیں, ہنٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بش کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, اوکے. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اور سڈنلی آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے ایک جو بش ہے جھاڑی, وہاں پہ نا آواز آتی ہے, سرسراہٹ ہو رہی ہے جھاڑی میں سیدھے ہاتھ کی طرف. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ اس کو دیکھ کے آپ بھاگ جاتے ہیں, جا کے چھپ جاتے ہیں, آپ بچ گئے. ہاں, یعنی وہاں پہ کوئی شیر چیتا چھپا ہوا تھا, وہ میں نے جب جھاڑی ہلتے ہوئے دیکھی تو جا کے میں پیچھے چھپ گیا. صحیح. یہ نیسیسریلی ٹرو بلیف نہیں ہے, کیونکہ وہ ہوا بھی ہو سکتی تھی, وہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے بھائی, اگر جھاڑی ہل رہی ہے تو ایک امکان تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیتا شیر چھپا ہوا تھا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہوا چل رہی ہو سکتا ہے کوئی دور سے چیز گزری ہو, اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہلی ہو جھاڑی. آپ کا جو کنکلوژن ہے جو آپ نے کیا تھا اس سچویشن میں کہ ڈینجر ہے, بھاگو, اس کی وجہ سے آپ بچ گئے. سروائیول از دے. ہاں, یعنی سروائیول ہو گیا, وہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات کی جاتی ہے. لیکن جو آپ کا بلیف تھا وہ irrational تھا, it wasn't true. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ فالس بلیف سروائیول کے لیے ایڈوکویٹ ہے. یعنی ایک غیر عقلی یقین بھی, یا ایک غیر عقلی نظریہ بھی جو ہے آپ کے ارتقاء کے لیے, آپ کے استحکام کے لیے, آپ کے سروائیول کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. تو یہی ڈسکشن چل رہا ہے ابھی اس ڈسپلن میں کہ دیکھیں ٹرو بلیفس ایز ویل ایز فالس بلیفس دونوں ہی سروائیول کے لیے کافی ہیں. تو اگر کوئی ڈسٹنگوشنگ فیکٹر نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ دیکھیں ٹرو بلیفس ضروری ہیں سروائیول کے لیے, تو اگر یہ نہیں نا ان کو پتہ چلتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we have no reason to trust our rational faculties. There is no need for truth-bearing rational faculties to develop. یعنی سچ کی پھر کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اگر کہ آپ کا سروائیول ہو رہا ہے جھوٹ سے, تو پھر جھوٹ ہی صحیح. ہاں ایگزیکٹلی. تو اسی لیے حمزہ کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ یہ مانتے کہ ہم صرف ایوالو ہوئے ہیں ٹو سروائیو اینڈ ریپروڈیوس تھرو دی پروسیس آف ڈارونین ایوولوشن, اس پروسیس کے تھرو ہم ایوالو ہوئے ہیں, تو ہم اپنی عقل کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ہمیں اس کے بارے اسکیپٹیکل رہنا پڑے گا. سبحان اللہ. اچھا, یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ حمزہ زوڈزس تو خیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مجھے یقین ہے آپ سب کو ان کے بارے میں علم ہوگا. ان کی جو کتاب ہے شہرائے آفاق کتاب, بیسٹ سیلر کتاب, اس کا اردو ترجمہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں وہ آئے گی, تو اس کے اندر خزانہ ہے دلائل کا. اور ایک اور چیز میں بتا دوں, شاید انشاءاللہ عظیم بھائی اس کا آڈیو ترجمہ کریں گے اور اس کو آڈیو بک میں ڈالیں گے. سعادت ہوگی میرے لیے, بالکل ضرور. تو کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو بھائی؟ بیوٹیفلی ایکسپلین بائی عمران. آئی تھنک الحمدللہ اچھے ٹاپکس کرے ہوئے اینڈ وی کین کنٹینیو ٹو ڈو دس آن. بالکل, یعنی ہمیں جو ہے نا بیٹھ کر اس طرح گفتگو کرنی ہے, بات کرنی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے شاید نا پاکستانی عوام کو بالکل ہی خالی چھوڑ دیا. یہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھے ہیں, ان میں سے بڑی تعداد, خاص طور پہ کالج یونیورسٹی کے اندر نا, کہ اسلام کے پاس کوئی نہیں. ان کو بیچاروں کو کوئی جو ہے نا ان کے انکل کہہ دیتے ہیں, وہ سوال نہیں پوچھنا, ٹھیک ہے, یا کوئی جو ہے نا ایسے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے یہ کیا تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا, یا تمہارا جو ہے نا اسلام سے باہر ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں اسلام کے پاس جواب نہیں ہے. حالانکہ ہم تو یہاں ہیں بھائی, ہم تو باقاعدہ لوگوں کو پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی سوال ہے, چلو سوال کرو, پوچھو.
یہ جتنے بھی تم سوالات کرتے ہو جس کو سمجھتے ہو اس کے جوابات نہیں، ہم اس پر بات کریں گے، مکالمہ کریں گے. اگر ہمارے پاس حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں اور ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق سے نوازا ہے، بعد از تحقیق یہ سمجھتے ہیں، آفٹر اے تھورو ریسرچ ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون ہم سے مکالمہ کر رہا ہے یا گفتگو کر رہا ہے. انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے بھی، بات بھی کریں گے. اسی نقطے پر میرے خیال سے آج کی ہم اس محفل کو سمیٹتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ مسلسل بناتے رہیں گے. گو کہ عیسیٰ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن یہ کبھی کبھار ہی ہاتھ آ سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ ماشاءاللہ کہیں دعوتی مشن پہ دنیا میں کس کونے میں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ مجھے نائجیریا جا کر ان سے ملنے پڑے یا جو ہے وہ کسی اور فیجی کے علاقے میں. اور عمران حسین ماشاءاللہ ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ کہ دعوتی سرگرمیاں اس کی اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اتنا وقت لاتا کہاں سے. تو خیر بات کو سمیٹتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بالخصوص شکریہ چینل پر آنے کا. وہی بات جو ہمیشہ کہتا ہوں بھائی، چینل سبسکرائب کرو، کیوں لیٹ لطیف بنے ہوئے ہو، فوراً چینل سبسکرائب کرو، بیل کا آئیکن دباؤ تاکہ یہ ویڈیوز تم تک پہنچتی رہیں. اپنے سارے حلقہ احباب میں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلا دو کہ بھائی یہ جو ہے نا چینل چل رہا ہے اور یہ جوابات دیے جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کامنٹ کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں، we can answer, no problem. بالکل آپ یہ سوالات ہمیں بھیجیں اور میں ان کو دیکھوں گا، سوچوں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یقیناً ان پہ سوچوں گا. یہ نہیں کہ میں نے اس کو اگنور کر دیا، اس پہ سوچوں گا، اور اگر اسے اس قابل پاؤں گا کہ اس پر ویڈیو بنائی جا سکے تو پوری ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ اس کی جواب دینے کی اپنے تئیں کوشش کروں گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.